السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دل کی دھڑکن کی 28ویں قسط اپلوڈ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، شکریہ۔ حدائق رات کے 12 بجے پاکستان پہنچا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ آج پہنچنے والا ہے۔ اس نے سب کو سرپرائز دینے کا سوچا۔ وہ گھر پہنچا۔ زائنہ اس وقت حدائق کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں فریش ہو کر لیٹی تھی۔ کمرے میں صرف مدھم بتیاں جل رہی تھیں جو کمرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھیں۔ باقی گھر والے بھی اس وقت نیند پوری کر رہے تھے۔ حدائق نے گیٹ کھولا اور گھر میں داخل ہوا۔ سب کا آرام کا خیال کرتے وہ ان سے صبح ملنے کا سوچتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ جہاں اس کی متاع جان نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں زائنہ کی خوشبو محسوس کرتے وہ پرسکون ہوا۔ اپنا سوٹ کیس اس نے صوفے کے پاس رکھا اور زائنہ کی جانب بڑھا۔ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائی اور اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑتے باہر آیا اور شرٹ پہنی۔ وہ زائنہ کے قریب جگہ بناتے ہوئے بیٹھا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس کو وقت رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اتنے اہم ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت انمول لگنے لگتا ہے۔ ان سے دوری اندر سے تھکا دیتی ہے۔ حدائق اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھوتا پیچھے ہوا۔ زائنہ نیند میں کسی کو محسوس کر کے اٹھ بیٹھی۔ اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اپنے ساتھ بیٹھے حدائق کی جانب دیکھا تو پہلے اس کو وہم سمجھنے لگی، پھر اس کے چہرے کو چھوا، اس کے بالوں کو، تو ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ آپ؟ جی میں۔ لیکن آپ نے تو… لیکن میں جلدی آ گیا۔ کیونکہ مجھے اپنی بیوی کو سرپرائز دینا تھا۔ زائنہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے سے لگی، رونے لگی۔ حدائق نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ وہ زائنہ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ آخر اس نے اس کے لمس کو کتنا یاد کیا تھا۔ لگتا ہے محبت ہو گئی ہے شدید والی میری بیوی کو، اس نے زائنہ کو خود کے قریب کرتے ہوئے کہا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے بہت یاد کیا آپ کو، زائنہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی سانسیں حدائق کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ حدائق نے زائنہ کے چہرے پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ اچھا اب نہیں جاؤں گا آپ کو کہیں بھی چھوڑ کے، وعدہ۔ اب میں جانے بھی نہیں دوں گی آپ کو، اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، میں نے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا آپ کے لیے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا تھا میں نے۔
حدائق اس کی بات پر مسکرایا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کو بہت عزت دے رہی تھی اور یہ سب حدائق کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ حدائق نے زائنہ کے دونوں ہاتھ تھام کر باری باری پیار کیا۔ کل بنا لینا، کوئی بات نہیں۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی کہنے لگی۔ نہیں، میں تھوڑا سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں، ابھی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ پھر آپ آرام کریں، بہتر محسوس کریں گے پھر آپ۔ لیکن مجھے سکون تو لینے دیں۔ زائنہ کو سمجھ نہ آئی۔ میرے ساتھ بیٹھیں، مجھے دیکھنے دیں، مجھے محسوس کرنے دیں جب تک میری آنکھیں تھک نہیں جاتیں۔ زائنہ اس کی بات پر مسکرائی۔ اور آپ کی آنکھیں کب تھکیں گی؟ کبھی بھی نہیں، حدائق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زائنہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اچھا آپ لیٹیں پہلے۔ یار میں چائے لاتی ہوں، دونوں پیتے ہیں پھر باتیں کریں گے۔ لیکن کچھ بھی نہیں، بس میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، صرف 5 منٹ، جلدی آئیں۔ حدائق نے زائنہ کے گال کو چھوا۔ آج علمہ اور زیان ہاسپٹل سے گھر جانے والے تھے۔ زیان نے ڈاکٹر سے ہر طرح کی ہدایات لے لی تھیں۔ وہ دونوں گھر آئے۔ علمہ آپ چینج کر لیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، زیان نے علمہ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ علمہ نے زیان کا بازو پکڑا اور زیان کی جانب دیکھا۔ زیان اس کے دیکھنے پر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ تھینک یو، اس نے نم آواز میں کہا اور زیان کے بازو سے لپٹ گئی۔ زیان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے ان الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں تکلف کے رشتے ہوں، اور میرا آپ کا رشتہ تو بہت انمول ہے علمہ۔ ان الفاظوں کی ہماری زندگی میں ضرورت نہیں ہے۔ زیان تھک تو نہیں جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، اس نے علمہ کے چہرے کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں تو میں ہوں علمہ۔ مجھے آپ نے مکمل کیا ہے، اب تو ہماری پیاری سی بیٹی بھی ہوگی، تو ہم دونوں کو مل کر ایک دوسرے کے لیے ہمت کرنی ہے نا؟ اس کے بیٹی کہنے پر علمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کتنا اچھا لگا تھا زیان کے منہ سے اپنی اولاد کے بارے میں سن کر۔ بیٹی؟ آپ کو بیٹیاں پسند ہیں؟ علمہ نے حیرانی چھپاتے ہوئے کہا۔ زیان مسکرایا۔ بہت، بہت زیادہ۔ میری خواہش ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہو جو ہم دونوں کی طرح ہو، اور میں اس کو بہت پیار کروں گا علمہ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ علمہ مسکرائی۔
یعنی پھر میں صرف آپ دونوں کو ہی دیکھتی رہا کروں گی؟ مجھ سے کون پیار کرے گا؟ علما نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ زیان آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری محبت ہی کافی ہوگی آپ کے لیے، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زیان کی بات سن کر علما مسکرائی۔ زیان نے علما کو آرام دہ کپڑے نکال کر دیے اور چینج کرنے کو کہا۔ میں آتا ہوں کچھ کھانے کو لے کر۔ وہ باہر گیا۔ علما مسکرائی اور اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ ارتضیٰ کو فریحہ کے گھر سے آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ بس اب یہاں سے جلد کام مکمل کر کے جانا چاہتا تھا۔ اس نے پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں جتنے بھی مراحل گزرے تھے اس نے یہی دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ غلط ہو کر بھی صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرف کیوں آنا چاہتا تھا؟ اس نے زندگی میں بہت کم سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے اور اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ ارتضیٰ، زندگی میں تم جہاں بھی جاؤ کچھ ایسا کر جانا کہ جب تم اس دنیا کا حصہ نہ بھی ہو تو تم تب بھی یاد رکھے جاؤ۔ تو بس وہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا جو خود کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بس 1 مہینہ اور پھر اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ زائنہ حدائق کے لیے چائے بنا کر لائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ موسم بدل رہا ہے اور آپ اے سی آن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ اس نے حدائق کے پاس سے اے سی کا ریموٹ اٹھایا اور بند کیا۔ ادھر بیٹھیں۔ حدائق نے اپنے ساتھ تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے زائنہ کے لیے جگہ بنائی۔ وہ مسکراتی حدائق کے ساتھ بیٹھی۔ حدائق نے اس کے گرد حصار بنایا۔ زائنہ پرسکون ہو گئی۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا اور یہ کمرہ آپ کے بغیر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں گئی میں 2 دن سے، ایسا لگتا ہے آپ کو وہاں ڈھونڈوں گی اور آپ نہیں ملیں گے تو میں کیا کروں گی؟ آپ کے بغیر کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا، وہ چائے کے کپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ حدائق نے اس کی تھوڑی چومی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ وہاں حالات ایسے بنے ہوئے تھے کہ آپ سے بات کر کے میں خود کو پرسکون محسوس کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زائنہ، آپ سکون ہیں میرا۔ زائنہ نے حدائق کا ہاتھ تھاما۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں، سفر بھی لمبا تھا۔ یار میں نہیں تھکا ہوا، میری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ اوہ، میں اپنی بیوی کے لیے گفٹ لایا تھا، دکھاؤں؟ زائنہ مسکرائی۔ حدائق نے سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ زائنہ اس کی مدد کرنے لگی۔ حدائق نے شاپنگ بیگ زائنہ کی جانب بڑھایا۔ زائنہ نے وہ کھولا تو اس میں بچے کے کپڑے دیکھ کر حدائق کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔
یہ کس کے کپڑے ہیں؟ حدائق نے سر اٹھا کر کپڑوں کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ یہ مجھے پسند آیا تھا تو میں نے لے لیا، لیکن آپ کیا کریں گے اس کا؟ وہ اس کی بات پر ابھی بھی حیران تھی۔ میرا بیٹا ہوگا تو وہ پہنے گا نا؟ حدائق نے زائنہ کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ زائنہ اس کی بات پر لال ہو گئی۔ حدائق نے یہ منظر دل میں اتارا، لیکن اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ آپ جلدی پڑھائی مکمل کریں تاکہ ہم بھی کچھ سوچیں یار۔ وہ اس کو اور زیادہ تنگ کرتے ہوئے بولا۔ شرم نہیں آتی نا آپ کو؟ وہ رخ موڑ گئی۔ وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ حدائق نے اس کو پیچھے سے حصار میں قید کیا۔ بیوی ہیں اب آپ کو اپنی خواہش بھی نہیں بتا سکتا؟ اس نے سرگوشی کی۔ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ زائنہ نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ حدائق نے سوٹ کیس سے ایک اور بیگ نکالا اور زائنہ کو تھمایا۔ زائنہ نے بیگ کھولا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تو اس دن وہ فون پر مذاق نہیں کر رہا تھا؟ کیسی ہے؟ حدائق نے زائنہ کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ بہت بہت پیاری۔ تو پھر پہنیں۔ زائنہ نے بے یقینی سے حدائق کو دیکھا، جو رات کے 1 بجے اس سے ساڑی پہننے کی خواہش کر رہا تھا۔ اس وقت؟ زائنہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آپ کو دن میں پہننے سے مسئلہ ہے تو اسی وقت پہنیں گی نا؟ لیکن ابھی نہیں زائنہ، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آئیں چینج کر کے۔ اس نے حدائق کو گھورا اور چینج کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ساڑی کے ساتھ الجھتی ہوئی باہر آئی۔ حدائق یک ٹک اسے دیکھا گیا۔ زائنہ کنفیوز سا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں ہو رہی یہ سیٹ مجھ سے، زائنہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اوہو، اتنا پریشان ہو جاتی ہیں آپ زائنہ۔ ریلیکس، میں کرتا ہوں۔ ویسے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، رات کے اس وقت کون اپنی بیوی سے ایسی فرمائشیں کرتا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں کرتا ہوں۔ اس نے بھی اسی طرح جواب دیا اور نیچے جھک کر اس کی ساڑی سیٹ کی ہو گئی۔ حدائق سیدھا ہوا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے اس کو ستائشی نظروں سے کہا۔ زائنہ نے ایک نظر حدائق کو دیکھا اور نظر چرا لی۔ حدائق نے زائنہ کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا اور ایک سانس اس کے بالوں میں بھرا۔ حدائق نے زائنہ کی ناک میں موجود نوز پن کو انگلی سے چھوا۔ مجھے بہت پسند ہے یہ، اس نے نظر اس پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ وہ زائنہ کو لے کر باہر بالکنی میں آیا اور وہ دونوں اس چاندنی رات میں ایک دوسرے میں کھوتے رات گزارنے لگے۔ زیان علمہ کے لیے گرم دودھ لے کر آیا۔ وہ آئینے میں کھڑی اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، جو اب بالکل ختم ہو گئے تھے۔
زیان نے دودھ میز پر رکھا اور علما کی جانب آیا۔ علما، جی۔ اس نے زیان کو دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ کچھ نہیں، بس خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سانس چھوڑا۔ کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں مجھ میں۔ بال بھی بالکل ختم؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ تو کیا ہوا، آپ کا ٹریٹمنٹ پورا ہو جائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی تو بال بھی آ جائیں گے، پریشان نہ ہوں۔ اور میرے لیے آپ کے لیے کچھ ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھا اور علما کے بالوں سے بنائی وگ لے کر آیا۔ جب تک بال لمبے نہیں ہوتے تو آپ یہ استعمال کریں، آپ کے ہی بال ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علما کے سر پر وگ لگائی۔ علما نے نم ہوتی آنکھوں سے زیان کو دیکھا۔ یہ بال، زیان، اس نے وگ کو چھوا۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، سامنے دیکھو۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے علما کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ مسکرا دی۔ زیان اس کو لے کر بیڈ کی جانب آیا۔ چلو اب یہ پیو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس نے گلاس علما کو تھمایا۔ صبح حدائق اور زائنہ دونوں ہی دیر سے اٹھے۔ ساری رات باتیں کرتے کرتے کب صبح ہوئی، کب وہ دونوں سوئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح وہ دونوں نکھرے نکھرے سے باہر آئے۔ دادی جان حدائق کو دیکھ کر حیران ہوئیں، لیکن پھر مسکرا دیں۔ بیٹا کب آئے؟ بس رات ہی۔ اس نے زائنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے ساختہ نظر چرا گئی۔ ہاں بھئی، میری بچی نے تیاری کی ہوئی تھی، تم نے سارا پلان خراب کر دیا، دادی جان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں دادی جان، آنا جانا لگا رہتا ہے، پھر کبھی سہی۔ اس نے شرارت سے زائنہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں دادی جان، آپ بتا دیں ان کو آپ کہیں نہیں جا رہے گے، زائنہ نے دادی جان کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ مسکرائیں۔ سن لیا، جو آپ کا حکم میڈم، حدائق نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا۔ زائنہ نے اس کو گھوری سے نوازا۔ بھائی یہ بتائیں آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ مرحا حدائق کے قریب ہو کر پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر تک میں دیتا ہوں گڑیا۔ دادی آپ کے لیے میں کچھ سامان لایا ہوں، ناشتہ کر کے دیتا ہوں۔ زائنہ کے لیے کیا لائے ہیں آپ؟ مرحا نے پوچھا۔ حدائق نے زائنہ کو دیکھا اور دونوں کی نظر ملی۔ حدائق کی معنی خیز نظروں کو مفہوم سمجھ کر زائنہ لال ہوئی اور نظر ادھر ادھر گھمائی۔ نہیں میرے لیے نہیں لائے، زائنہ نے حدائق کے کہنے سے پہلے ہی بول دیا۔ کیوں، اس کے لیے کچھ کیوں نہیں لائے؟ دادی جان نے ڈپٹا۔ اس کو میں یہاں ساتھ لے کر جاؤں گا، مجھے ان کی پسند کا نہیں پتہ تھا نا۔
تو خود اپنی پسند سے لے لیں گی۔ حدائق نے زائنہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ دادی جان، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ وہ مسلسل اس کی نظروں سے گھبراتی ہوئی اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی۔ میرا ناشتہ آپ بنانا، زائنہ، حدائق نے زائنہ کو جاتے ہوئے کہا۔ زائنہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔